اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اماؤس کی کالی راتوں میں سے یہ بھی ایک کالی رات تھی۔ ہولناک سناٹا چاروں جانب پھیل چکا تھا۔ تاریکی نے اپنی چادر ہر سو پھیلا رکھی تھی۔ اس ہیبت ناک سناٹے کو کبھی کبھار مینڈکوں کے ٹرٹرانے یا جھینگر کی آواز ختم کرتی۔ نورپور سے گزرنے والی ریلوے پٹری سے بمشکل 27-28 قدموں کے فاصلے پر پکھی واسوں کی خیمہ بستی آباد تھی۔ انہی تاریک راتوں میں ان خیموں اور جھگیوں میں کسی نہ کسی فرد کا اضافہ ہوتا۔ آبادی میں اضافہ ایک تو فطرت کی طرف سے نئی روح دنیا میں بھیجنے کے طریقے سے ہوتا، یا پھر کسی نہ کسی خیمے میں کوئی لڑکا کسی لڑکی کو بھگا کر لاتا، یا پھر لڑکی خود بھاگ کر آ جاتی۔ ارد گرد کی آبادیوں، بستیوں اور کالونیوں کے لیے یہ جرم ہوگا، لیکن ان پکھی واسوں کے لیے یہ عام سی بات تھی۔ شاید ہی کوئی چاند ایسا غروب یا طلوع ہوا ہو جب تاریک رات کا یہ کھیل ان جھگیوں کا مقدر نہ بنا ہو۔ ایسی ہی ایک تاریک رات تھی جب دھماکے کی آواز سے سارے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ دھماکے کی آواز اس قدر شدید تھی کہ بچے تو سہم کے چپ رہے، مگر عورتوں نے بآواز بلند رونا شروع کر دیا۔ پھر جھگی اور خیمے سے ایک ایک کر کے مرد نکلے اور دھماکے کی آواز کی سمت میں اندھا دھند بھاگے جا رہے تھے۔ دھماکے کی شدت سے جھگیوں کی ہر شے اور بلند ہو کر نیچے گری۔ ریلوے پٹری تک پہنچتے پہنچتے انسانی چیخیں اور شور کی آوازیں غالب آ گئیں۔ یہ آوازیں اتنی بھیانک تھیں کہ ارد گرد کے گاؤں کے لوگ بھی اٹھ بیٹھے۔ چند لمحوں کی دیر تھی، ایمبولنس کی آوازیں شروع ہو گئیں۔ اوئے میں مر جاواں، یہ تو گڈیوں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مائی جینا نے کلے پیٹے۔ وے غوث تو بھی اٹھ جا، وے کوئی مرا تو نہیں۔ غوث کی ماں جینا نے غوث کو اٹھانے کی کوشش کی جو نشیوں کی طرح سو رہا تھا۔ وہ پھر بولی، اوئے وہ ویخ کریمہ، نادر، مختار سب جا رہے ہیں، اٹھتا ہے کہ نہیں؟ پر غوث بے سدھ سویا رہا۔ جھگی سے نکلتے نکلتے غوث کے باپ دلدار نے نظر ڈالی۔ سارے ہی گبرو جوان پٹری کی طرف بھاگنے والوں میں موجود تھے سوائے غوث کے۔ بھاگتے دوڑتے اس نے موٹی سی گالی غوث کی طرف لٹکائی، ہوں ادھی راتی مانگ کو سناتا رہا ہوگا، اب کہاں اٹھے گا؟ اس کے ساتھ جانے والے نادر نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ ہاں بھرا، عزت دار گھرانے کی منگت ہے نا۔ غوث کے باپ کو اندازہ نہ ہوا کہ وہ طنز کر رہا ہے یا عام سی بات۔ بہرحال دھماکہ جتنا شدید تھا، نقصان اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا۔ کچھ مسافر زخمی ضرور ہوئے تھے، مگر بچت ہو گئی۔ ایک ایک کر کے سارے پکھی واسیے واپس آنا شروع ہو گئے۔ واپسی کے سفر میں نادر نے پھر سلسلہ کلام جاری رکھا۔ ویسے بھرا، جو کام بغیر دام کے ہو سکتا ہو اس پر دام لگانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ پر شاوا بھائی شاوا، آج کل کی پود کا ہر کام ہی وکھرا ہے، جلے کہیں کے۔ غوث کا باپ شرمندہ سا ہو گیا۔ بات تو 16 آنے صحیح کی تھی نادر نے، پر وہ کیا کرتا؟ بیٹا بھی رب نے ایک دیا، وہ بھی رج کے بے وقوف۔ بچپن کی مانگ سے چٹا انکار کر کے ضد پکڑ لی، بیاہ کرنا ہے مامے کی دھی نوری سے۔ اس کا پیو کویت جا کے راج مزدوری کیا کرنے لگا، سارے طور طریقے ہی بدل ڈالے۔ غریب آباد میں 3 مرلے کا پلاٹ لے کر 3 منزلہ مکان بنایا۔ شہری لوگوں والے سارے نخرے بھی ساتھ ہی آ گئے۔ غوث کے باپ دلدار نے بیٹے کو پہلے تیوریاں ڈال کر دکھائیں، پھر تانے تشنا سے کام لیا، ہاتھا پائی، خرچہ پانی بند کرنے کی دھمکی بھی دے ڈالی، مگر وہ بہت ہی ڈھیٹ ہڈی کا بنا ہوا تھا۔ ہر بات کا ایک ہی جواب، جتھے چاہ اوتھے راہ۔ سارے رشتہ داروں نے مل کر کلیجہ چھلنی کر دیا۔ باندھ باندھ کی بولیاں، اوے بغیرتا، فرمائش سنی ہے اپنے مامے کی؟ بیاہ کرنا ہے تو 4 بندے لے کر آؤ، ساتھ میں بری کے 2 جوڑے، جوتے، ہار سنگار بھی ہو، سونے کی مندری بھی ضرور ہو۔ پھر بیاہ کے اگلے دن پوری برادری کی روٹی بھی کرو۔ دوسری آواز آئی، ہے ڈوب کے مر جا غوث، آج تک ایسے نہیں ہوا۔ جب بھی بیاہ کرتے ہیں اپنے سے نیچوں میں کریں یا اوپر، بس ایک تھالی، ایک توا اور جھکی کا خیمہ دیتے ہیں۔ یہ بڑے نوابزادے آ گئے، ہوں روٹی بھی کرو، کٹے کے گوشت کا سالن اور دیگ بھر کے میٹھے چاولوں کی پکاؤ۔ حقارت کی وجہ سے کہنے والے نے بائیں طرف تھوکا۔ غوثہ ہنستا رہا، وہ جانتا تھا انگور کھٹے ہیں۔ ایک واری اس کی مانگ اس کے مامے کی دھی نوری کو ویکھ کر سب کا جی چاہتا ہے اپنی زنانی بنانے کو۔ یہ تو کھیڑ مقدراں دی ہے، رب نے غوثے کی مراد پوری کی۔ بستی کے مردوں نے جو لان تان کی سو کی، اس کی دادی سب سے زیادہ بھڑک اٹھی۔
وے غوث لکھ لعنت تیرے چاہتے تیرے ویاہتے، ایک نہ دو پورے 16-17 ہزار کا خرچہ کر کے بیاہ کرے گا، ایک نوری رہ گئی ہے ووٹی بنانے کو، دفعہ دور۔ غصے سے وہ منہ پھیر لیتی۔ پہلے پتر نے اپنے پیو کی نہ سنی، اب اس پیو کی پتر نہ سنے گا، شاباش بھائی شاباش۔ غوثہ ماں کی طرف دیکھ کر چپ ہو گیا۔ اس کی ماں کی اپنی ساس سے کبھی نہ بنی تھی، اب ماں کے علاوہ اس کی سگی بھتیجی آ کر اس بڑھیا کے سینے پر کیا کیا منہ نہ دلے گی۔ کوئی دکھ سا دکھ تھا غوث کی دادی کو۔ آئے ہائے، وہ ٹھنڈی سانس بھر کے نواسیوں کی گنتی کرتی، شاداں، فرحانہ، زرینہ، رضیہ، گلزاراں۔ کبھی مولا اس جھلے کا دل بدل دے، وہ اپنے ماموں کی دھی نوری سے آنکھیں پھیر لے، اس کی نواسی پر دل ٹک جائے، بس ایک توا، ایک تھالی، تیسری تو کوئی چیز بھی نہ مانگنا پڑے۔ کیا دادی، کیا چاچا، کیا تایا، سب سمجھا کے تھک گئے، مگر غوث کی ہاں نہ میں نہ بدلی۔ رانجھا اور پنو کو بھی اس دوڑ میں کہیں پیچھے رہ گئے۔ ریل کی پٹری کے ایک طرف غوثے کی جھگیوں کی بستی تھی، دوسری طرف غریب آباد کے مکانات، 2 سے 5 مرلے کے مکانات۔ انہی میں سے ایک سربفلک مکان غوثے کے مامے کا تھا، جس کی دھی نوری عرف رانی کو وہ دل دے بیٹھا تھا۔ ماں باپ نے نام نوری رکھا تھا تو سوچ کے ہی رکھا ہوگا، دل کا نور، آنکھوں کا سرور، اور اگر اسے نوری کے ساتھ ماما، مامی، رانی کہتے تھے تو وہ بھی رانی، مہارانی، سراہی دار گردن، سنہری دمکتا رنگ، سرخ سیب جیسے گال، بڑی بڑی آنکھیں جیسے جھیل، کالے سیاہ بالوں کی ناگن کی طرح چٹیا باندھ کر چلتی تو غوثے کے دل کی دھڑکن بند ہو جاتی۔ غوثہ تھا بھی بڑا شدت پسند، جھلا رانی کو صبح نہ دیکھ لیتا تو صبح ہی نہیں ہوتی۔ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھوتا، ماں سے چائے کا پیالہ بنوا کر سڑک کر چائے پیتا، پاپے کھاتا اور منہ پوچھتا مامے کے گھر روانہ ہو جاتا، بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ بولے، ایک نظر رانی پر ڈالتا اور دروازے سے باہر نکل آتا، زندگی کی طرف لوٹ آتا۔ اس کا خیال تھا جس دن وہ رانی کو دیکھے بغیر روزی روٹی کے لیے نکلتا، اس دن ضرور کوئی الٹا کام ہو جاتا، کسی سے جھگڑا، نقصان یا کچھ اور۔ زندگی کی سراہی میں دن رات ایک ایک کر کے گر رہے تھے۔ غصے کی ماں اکثر اسے لے کر بیٹھ جاتی، پتر میرا میکا بڑا ٹور اور عزت والا ہے، کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھنا کہ میری بھتری کی عزت پر حرف آئے، اسے لانا بڑا سوکھا ہے، 20-25 ہزار ہی لگیں گے، مگر رکھنا بڑا اوکھا ہے۔ میرے بھرا کے گھر میں روز ہانڈی پکتی ہے، روز کپڑے دھلتے ہیں، بول اگر اتنا خرچہ برداشت کرے گا تو پکا کام کروں، ورنہ ایک توے اور تھالی کے بدلے اپنے چاچے پھوپھی کی دھی سے رشتہ جوڑ لے۔ ماں کی بات سن کر غوث نے اپنے ڈولوں والے بازوؤں کی طرف ایسے دیکھا جیسے کوئی باڈی بلڈر دیکھتا ہے، اور بولا، اماں یہ بازو رب نے کما کے کھانے اور کھلانے کے لیے دیے ہیں، بتا مجھے ہے کسی کا میرے جیسا کاروبار؟ تجھے بھی روز کا پورا 100 روپیہ دیتا ہوں، خود اپنا بھی خرچہ پانی رکھتا ہوں، ابے کو بھی ضرورت پڑتی ہے تو مجھ ہی سے مانگتا ہے، کیا اپنی زنانی کو بھوکا ماروں گا؟ ماں چپ ہو گئی۔ کہتا تو ٹھیک ہے، رب نے بڑا آسرا بنایا ہے۔ وہ صبح سجر سویرے پلاسٹک کی بوتلیں، چھان بورا، اخبارات کی ردی کے لیے نکلتا، رات کو واپس آتا تو جیب پیسوں سے بھری ہوتی، گلی گلی کونے کونے میں جانا، دن میں 2 دفعہ پھیرا لگانا، پورے علاقے میں چکر لگا لگا کر وجود تھک جاتا، مگر ذہن تر و تازہ ہی رہتا۔ اسے اپنے کام سے عشق تھا، اخبار کے انہی صفحات، باسی روٹیوں کے انہی ٹکڑوں اور بوتلوں میں رب نے اس کا رزق رکھا تھا، اور اسی رزق کے بدلے میں رانی اس کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ خالی پیٹ تو پیار محبت کی باتوں کا مول بھی خربوزے کے چھلکے کی طرح ہوتا ہے، 2 لمحوں کی خوشبو کے بعد بساند ہی بساند۔ اس کے بس میں ہو تو سونے کی مندری ہی کیا، رانی پوری کو ہی سونے میں تول دیتا، مگر سونے کا ریٹ بھی تو آسمان کی طرف چھلانگے مار رہا تھا۔ دل کا وہ غنی تھا، جمع جتھا کرنے والا ہوتا تو سونے کی مندری بھی بنا ہی لیتا۔ خیر، جنونیوں کی طرح عید شبرات پر بھی وہ ایک پھیرا لگا کر 200-400 کما ہی لیتا تھا۔ اس کا دل پسند کام شام کے وقت 10-10 کے دن بھر کے نوٹوں کو جمع کرنا، گننا اور شادی کے لیے مطلوب رقم کا حساب لگانا رہ گیا تھا۔ رانی اس کا تصور تھی، خیال تھی، ممبر و محراب تھی، اس کی حیاتی تھی۔ جب وہ گلیوں میں چھان بورے کی صدا لگاتا، رانی کی آواز اس کے کانوں میں رس گھولتی، چلتے چلتے تھکنے لگتا تو پوری چھپ سے اس کے سامنے آ کر رہی ہوتی، جب تک رانی میرے دل کی مہرانی نہیں بن جاتی، میری کمائی اپنے اوپر خرچ کرنا حرام ہے۔ باپ کی کمائی سے 2 سوٹ سلواتا اور آرام سے پورا سال گزار لیتا۔ اس کا حوصلہ جوان تھا، اچانک منزل اس کے سامنے آ گئی، جھک کر اس کے قدموں تلے آ گئی۔ اخبارات کی ردی میں سے نئے نویلے کڑکڑاتے 10-12 نیلے نوٹ نیچے گرے۔
آئی لکشمی کو کون ٹھکراتا ہے۔ بازار گیا، اپنی رقم میں لائی سونے کی مندری، چاول، چینی، گوشت لے کر گھر پہنچا۔ بھاجو گاجوں کے ساتھ بارات رانی کے دروازے پر تھی۔ غوثے کی باچھیں کھلی جا رہی تھیں۔ پکی واسوں کے لیے یہ انہونی چیز تھی۔ بھائی اتنا خرچہ، 3 جھگیاں نہیں بن جائیں اتنی رقم میں، دادی نے کلس کر کہا۔ رانی سرخ چمکیلے سوٹ، نتھ، ٹیکے اور پھولوں کے زیور میں نئی نکور جھگی میں داخل ہوئی۔ یہ جھگی اس نے تحفے کے طور پر بنوا کر دی تھی۔ جھگی میں اس کا بری اور جہیز کا سامان اس کی ساس نے بڑے سلیقے سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ جھگی میں داخل ہو کر اس نے پٹری کے پار میکے پر نظر ڈالی۔ 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، اپنا نور ان پر نچھاور کر رہا تھا۔ اس کے پیچھے ہی غوثہ اندر داخل ہوا۔ دیکھو کیسے مستیاں کر رہا ہے 14ویں کا چاند، اس نے رانی کو مخاطب کیا۔ ساری رات دونوں کی باتیں بھی ختم نہ ہوئیں، یہاں تک کہ مکھیا کا مرغا بانگ پہ بانگ دینے لگا۔ غوث نے اگلے دن مامے کے گھر سے زیادہ اچھا کھانا دیا۔ میٹھے چاولوں کی دیگ، کٹے کا شوربے والا گوشت، تندور کی روٹیاں اور مولی گاجر کا سلاد۔ مامے کے خاندان کے لیے تو اس نے نلکیوں سے پینے والی بوتلیں بھی منگوائی ہوئی تھیں۔ اپنی برادری کو اس نے جھگیوں کے سامنے دری بچھا کر کھانا کھلایا، جبکہ مامے کے گھر والوں کے لیے اس نے کرائے کی میز کرسیاں منگوائیں۔ سوڈے واٹر کی بوتلیں اپنے ہاتھوں سے کھول کر انہیں پیش کیں۔ اس کا انگ انگ خوش تھا۔ آخر کو عزت دار لوگ ہیں، پورے شہر میں ان کی عزت ہے۔ اس کا ماما عبد الکریم کویتیہ مشہور تھا، وہ کیسے مامے کی آج اتنی عزت نہ کرتا۔ ولیمے کے بعد بہت عزت سے وہ ان کو پٹری تک رخصت کرنے گیا۔ ہر آنے والا دن رانی سے اس کی محبت میں اضافہ کر رہا تھا۔ کچھ اس کی محبت اور کچھ زیور سرخی پاؤڈر نے اسے زمانے بھر کی حسینہ بنا دیا تھا۔ اس کا باپ دلدار اکثر ہنکارا بھرتا، شدائی نہ ہو تو ریڑھی پر ساتھ بٹھا کر لے جایا کرو۔ غوثہ ترنت جواب دیتا، ہاں اگر یہ پکی واسوں کی ہوتی۔ جلنے بلنے والی دادی بھی مرمرا گئی۔ چاچے تائی کی بیٹیاں بھی اپنے گھروں کی ہو گئیں۔ رب نے اس کے آنگن کو بھی اوپر تلے 3 بیٹیوں سے آباد کر دیا، سندری، خالدہ اور زیتون۔ رانی اب اسے زیتون کے ابا کہا کرتی۔ غوثہ بھی رانی، میری رانی، سندری کی ماں کہہ کر بلاتا۔ سردیاں ہوں تو گرما گرم پکوڑے یا جلیبیاں لاتا، گرمیاں ہوں تو کلفی، آئس کریم، فلودہ وغیرہ۔ 3 بیٹیوں کے بعد بھی اسے رانی سے پہلے دن جیسا پیار تھا۔ ہر کسی سے بے نیاز ہو کر اس کی گود میں سر رکھتا، ناز نخرے اٹھواتا، دونوں ایک دوسرے پر مرتے اور ایک دوسرے کے لیے جیتے۔ ہاں بس ایک چیز دونوں کے درمیان رقیب تھی، نند نہ ساس، دیورانی نہ جٹھانی، پھر بھی ایسی ظالم چیز کہ دونوں کی لڑائی اسی کی وجہ سے ہوتی۔ شادی کے ان 7 سالوں میں جب بھی لڑائی کا طوفان آیا، اسی منحوس کی وجہ سے۔ ایک کو اس سے جتنا عشق تھا، دوسری کو اتنی ہی کراہت۔ درمیانہ راستہ کبھی نہ نکل سکا۔ رانی ہتھیار ڈالتی، نہ غوثہ پیچھے ہٹتا۔ تو تکار، گالی گلوچ سے سلسلہ شروع ہوتا اور مار پیٹ تک نوبت آ جاتی۔ لاتوں سے مارتا، گھونسوں سے مارتا۔ بچاؤ کی کوشش میں اکثر رانی کا ہونٹ پھٹ جاتا، کپڑے خونم خون ہو جاتے، منہ پر سوجن آ جاتی، لیکن بلی کی طرح پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑ جاتی، غراتی، چیختی، اس کے شوق کو کوس سے دیتی۔ اوئے بدبختے، میرے شوق کو کچھ نہ کہا کر، میرے اسی شوق نے تجھے میری محبوبہ بنایا۔ غوث دھاڑتا، محبوبہ؟ وہ نفرت سے تھوکتی، زہر لگتا ہے یہ تیرا ڈبہ۔ وہ کلس کر کہتی، سوچ کر بات کر، زنانی ہے میری، تو زنانی بن۔ میرا شوق تجھے زہر لگتا ہے تو میں کیسا لگتا ہوں؟ بتا، بول۔ وہ اس کی طرف بڑھتا۔ رانی ٹھنڈی پڑ جاتی، سسکیاں بھرنے لگتی۔ اسے سسکیاں لیتے دیکھ کر وہ بھی ٹھنڈا پڑ جاتا، اسے بہلاتا، معافی مانگتا۔ دیکھ، جب میں ایشوریا کو دیکھتا ہوں، کترینہ کو دیکھتا ہوں، تو بھی مجھے ویسی ہی لگنے لگتی ہے۔ آیا بڑا مجھے اس کتی رینا کے ساتھ ملانے والا۔ میں نے ایک دفعہ کہہ دیا سو کہہ دیا، مجھے یہ ناچ گانے والیاں واہیات فلمیں نہیں پسند، یا مجھے پسند کر لو یا ان فلمی ستاروں کو۔ وہ وارننگ دیتی۔ وہ کہکا لگا کر ہنستا، تو میرا دل ہے، وہ میرے دل کی دھڑکن۔ بڑا ڈائلاگ مارا ہے، وہ جھلے بنے لہجے میں کہتی۔ خیر، رات کے وقت تک دونوں میں صلح ہو جاتی۔ لڑائی کی آواز سب تک اگر پہنچتی تھی تو کیا ہوا، صلح کی جلیبیاں بھی تو سب کے گھروں میں پہنچ جاتی۔ صلح سے اگلے دن وہ دھلا جوڑا پہنتی، پھولوں کے گجرے ہاتھوں میں پہنتی، سرخی لگاتی۔ ارد گرد کی ساری رشتہ دار کھی کھی کر کے ہنستی۔ دونوں ہی رج کے جھلے ہیں، پہلے لڑتے مرتے ہیں، پھر صلح کر کے ہیرو ہیروئن بن جاتے ہیں۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی رانی کو اس کے اس شوق کا پتہ چل گیا تھا۔ ایک آدھ فلم شدید تھکن میں اس کے لیے وہی کام دیتی جو چائے کی پیالی دیتی ہے۔
سال 6 مہینے رانی چپ چاپ دیکھتی رہی، منہ پہ تالا لگائے اس کا شوق برداشت کرتی رہی۔ پہلی بچی 2-3 ماہ کی تھی جب غوث نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اپنی چارپائی پر بٹھایا۔ لے بھائی تو بھی آ جا، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، ہیما مالنی کی پرانی فلم ہے، بڑی تگڑی، سارے مسالوں سے بھری۔ رانی منہ پھیلائے کام کرتی رہی، جو ہی بازو سے پکڑ کر اسے پاس بٹھایا وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ باز آئی میں تیرے اس شوق سے، خود ہی دیکھ بغیرت کہیں گا، کیا مطلب ہے تیرا؟ وہ حیران سا اس کا منہ دیکھ رہا تھا۔ کہہ تو دیا ہے لے جا اپنی ہوتیوں سوتیوں کو کہیں اور، میرا کلیجہ جلانے کو آئے دن دیکھنے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ پھٹ پڑی۔ اوئے تو ان کو کہہ رہی ہے میری فلموں کو؟ وہ ہنوز حیران تھا۔ ہاں تو اور کیا، میرے بس میں ہو تو آگ لگا دوں تمہارے اس ٹی وی کو اور کیسٹوں کو۔ وہ تنفر سے بولی۔ میں نے کہا باز آ جا باز، خبردار جو تو نے ان کے متعلق ایک لفظ کہا، اور تیرے ساتھ پیار کے جتنے بول بولتا ہوں انہی سے تو سیکھتا ہوں۔ وہ تحمل سے بولا۔ آگ لگے ان محبت بھرے بولوں کو، اس نے حقارت سے چارپائی کی دوسری طرف دیکھا۔ ایک فلم میں کسی کی ران بنی ہے تو دوسری میں کسی اور کی، میں بھی زنانی ہوں، مجھے نہیں پسند یہ بات، آج کے بعد یہ تو لگانا تو صحیح۔ اس نے دھمکی دی۔ لگاؤں گا، 70 دفعہ لگاؤں گا، تو روک کے تو دکھا، تیری جرت؟ غوث نے للکارا۔ رانی نے پلگ نکالا اور تار جھگی سے باہر پھینک دی، ٹی وی کو ٹھڈا مار کر دل کی بھڑاس نکالی۔ غوث کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس نے الٹے ہاتھوں کا جھاپڑ اس کے نرم و نازک وجود پر دے مارا، وہ چکرا کر نیچے گر پڑی۔ یہ پہلی لڑائی تھی 7 سال اور 2 ماہ قبل کی، اس کے بعد ایسی لڑائیاں ہر 2-3 ماہ کے بعد ہوتیں، دونوں ایک دوسرے کی ضد تھے۔ غوث رکا نہ رانی پیچھے ہٹی، اسی لڑائی مار کٹائی اور پیار محبت سے صلح میں ان کا بیٹا بھی دنیا میں آ گیا، محمد بشیر۔ رانی کے پاؤں خوشی سے زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، جب تک بیٹا نہیں ہوا تھا اس کے دل میں کانٹے کی چبھن سی تھی۔ بیٹی کی پیدائش نے غوث کے دل میں اس کا مقام اور بڑھا دیا۔ جس دن محمد بشیر کا ختنہ ہوا سب کو اس نے لڈو بھجوائے، خوشیاں منائیں اور دیکھنے کے لیے درجن بھر فلمیں بھی۔ کئی مہینوں کے بعد آج اسے فلمیں دیکھنے کا دورہ پڑا تھا۔ رانی نے پہلو بدل کر روکا، غوث نے سنی انسنی کر دی۔ یہ بشیرے کے ابا، میں نے کہا بند کرو یہ مجرے، وہ نرمی سے بولی۔ چپ کر جا، کروٹ بدل کر سو جا، میں تو ساری رات جا کر یہ مجرے ہی دیکھوں گا۔ غوث نے بھی تحمل سے جواب دیا۔ 2-4 منٹ خاموشی سے گزر گئے۔ بیٹا دنیا میں لانے کا نیا نشہ تھا، اس نے پھر ٹوکا، رکتے ہو یا بند کرواؤں؟ اے زیتون آ کے بند کرو یہ، اس نے پھر گالی دی۔ اور اگر نہ بند کروں تو پھر؟ خدا جانے غوث کو کیا ہوا، کرنا پڑے گا۔ ساتھ ہی رانی نے اٹھ کر سی ڈی پلیئر کو دھکا دیا، لکڑی کی ناقص سی میز سے سی ڈی پلیئر نیچے گرا۔ غوث نے 2-3 تھپڑ اس کے چہرے پر جاڑ دیے۔ دفع ہو جا، طلاق دی میں نے تجھے، طلاق طلاق، لے جا اپنا کاغذ اور دفع ہو جا۔ ہائے یہ کیا بول بولے؟ رانی حیرانی سے بولی۔ طلاق، کاغذ؟ سارا دن سر پر دوپٹہ لپیٹے وہ چارپائی پر روتی رہی۔ رات گئے غوث آیا، وہی جلیبیاں، گرم پکوڑے اور ہوٹل کی کڑک چائے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ بشیر کے ابا، تو نے مجھے کاغذ دے دیا، میں تیری زنانی نہیں رہی اب۔ اتنا علم تو رانی کو بھی سنا کے مل گیا تھا۔ اے جھلی، غصے میں طلاق ہوتی ہے نہ مذاق میں۔ رات گئی بات گئی۔ محمد بشیر کے 3 ماہ کی عمر ہونے تک یہ ڈرامہ 3-4 دفعہ چلا۔ ہر بار طلاق کے الفاظ بندوق سے فائرنگ کی طرح نکلتے، ہر بار رانی کی روح چھلنی ہوتی اور ہر بار غصے میں طلاق نہیں ہوتی کہہ کر دونوں مطمئن ہو جاتے۔ تاہم بیٹے کی ماں بن کر رانی میں وقتی طور پر دبنگ ہونے کا جو احساس پیدا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ غوث نے بھی ٹی وی اپنے بہنوئی کو دے دیا۔ لے جا بھرا یہ منحوس ڈبہ، دیکھنے کو جی چاہا تو تمہارے ہاں آ جاؤں گا۔ روز روز لڑنے کا بھی حوصلہ نہیں رہا۔ رانی نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ بیٹے کا پنڈا گرم لگا تو ہاتھ لگا کے محسوس کیا۔ کئی گھنٹوں سے وہ مسلسل رو رہا تھا۔ صبح روشنی میں سے اس کے جسم پر سرخ دبے پڑے نظر آئے۔ دونوں میاں بیوی پاگلوں کی طرح لے کر بھاگے۔ اتوار کا دن تھا، سرکاری اسپتال بند تھا۔ بچوں کا ایک ڈاکٹر شہر کے پرلے سرے پر بیٹھتا تھا، وہاں پہنچے ابھی 10 نہیں بجے تھے، ڈاکٹر 10 بجے کے بعد آتا تھا۔ دونوں بچے کو لے کر انتظار گاہ میں بیٹھ گئے۔ اوپر دیوار پر لگے LED پر کوئی مولوی طلاق و نکاح کے مسائل بیان کر رہا تھا۔ دونوں نے بغیر کسی ارادے کے مولوی کو سننا شروع کر دیا۔ ناظرین و حاضرین، میرے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے میری امت میں شادی شدہ لوگ زنا کی زندگی گزاریں گے۔ آئیں اب اس کی مختلف صورتیں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو شادی شدہ زندگی کو زنا کی زندگی میں بدلتی ہیں۔
نمبر 1، طلاق۔ نکاح کے مسائل کا علم نہ ہونا۔ جہالت کی حد یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے ہیں غصے میں طلاق نہیں ہوتی، مذاق میں طلاق نہیں ہوتی، ماہواری میں طلاق نہیں ہوتی، حمل میں طلاق نہیں ہوتی۔ طلاق ان حالات میں دینی نہیں چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں بار بار کہتا ہوں طلاق ان حالات میں دینی نہیں چاہیے، مگر طلاق ہو جاتی ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ رانی اور غوث ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ دونوں کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا۔ خدا جانے کب ڈاکٹر آیا، کب گیا، کیا کہا اور کیا نہ کہا۔ دونوں کے قدم ایک ساتھ اٹھ رہے تھے، مگر جھگی میں دونوں ہی داخل نہ ہوئے۔ رانی آہستہ چال چل رہی تھی، غوثہ اس کے انتظار میں جھگی کے باہر کھڑا تھا۔ رانی پہنچی مگر اندر داخل نہیں ہوئی۔ غوثے نے کہا، اندر کیوں نہیں جاتی؟ اندر جا، میں دوائی لے آؤں۔ اندر میں جاؤں گی یا تو جائے گا؟ رانی کا چہرہ سپاٹ اور لہجہ اندوناک تھا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، غلطی بندہ بشر سے ہو ہی جاتی ہے، غوث نے پھسپھسے لہجے میں کہا۔ رانی شیر کی طرح غرغراتی ہوئی اندر آئی۔ وڈا آیا بندہ بشر، اوے معافی غلطی کی ہوتی ہے، بخشش گناہ کی ہوتی ہے، یہ تو حرام کام ہوا، زنا کا کام ہوا۔ اوہ تھو، کراہیت سے رانی نے تھوکا۔ پہلے میں تیری زنانی ضرور تھی، زانی نہیں۔ نکل جا یہاں سے یا مجھے جانے دے۔ میں نہیں رہ سکتی یہاں۔ نہیں سمجھ آتا تو کسی مولوی سے مسئلہ پوچھ لے۔ براہ ریاض سعودی عرب کے شہر مدینہ میں 10 سال رہ کے آیا ہے، اس سے ہی پوچھ لے۔ رانی نے غوث کے تایا زاد بھائی کا نام لیا، جو اتفاقاً ان دنوں پاکستان آیا ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہیں پر رک، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ غوث کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے، اس کا رواں رواں پکار رہا تھا، اللہ کرے براہ ریاض کہے کوئی بات ہی نہیں۔ چند منٹوں بعد سفید دھلا سوٹ پہنے، سر پر ٹوپی اوڑے براہ ریاض ان کی جھگی میں بیٹھا تھا۔ براہ ریاض قسم کھا کے بتا، اگر مرد اپنی زنانی کو دن میں کئی بار طلاق بول دے تو طلاق پڑ جاتی ہے نا؟ رانی دبنگ ہو کر بولی۔ براہ ریاض حق تک ان کا منہ دیکھ رہا تھا۔ معاملے کی کچھ سمجھ تو اسے آ ہی گئی تھی، مگر چپ ہی بھلی، وہ خاموش رہا۔ براہ ریاض بتا بھی اب۔ غوث کا سانس رک رہا تھا۔ کہنے کو میں کہہ دوں، مگر سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں 12 سال رہ کر آیا ہوں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ طلاق تو پڑ گئی۔ غوث نے تھوک نکلتے ہوئے بات مکمل کی۔ خواہ غصے میں دی ہو؟ غوث نے پوچھا۔ بالکل برا غوث، بے شک مذاق میں دی ہو یا غصے میں، ریاض نے کہا۔ اللہ معاف نہیں کر دے گا؟ غوث نے منت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اللہ نال مذاق ہے یہ، وہ کیسے اس کو معاف کر دے؟ اس نے اپنی پاک کتاب میں طلاق کا سارا طریقہ بتا دیا ہے، ویسے ہی دینی چاہیے۔ اگر ویسے نہیں دو گے تو اس کی نافرمانی نہیں، اس کے کلام کا مذاق۔ توبہ استغفار۔ براہ ریاض نے کلے پیٹے۔ کوئی صورت؟ غوثہ زندگی موت کے بیچ ایک راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اب کوئی راستہ نہیں، یہ تجھ پر حرام ہے، تیری زنانی نہیں رہی۔ ہاں، عدت پوری کر کے جس کی مرضی زنانی بن جائے، تو روکنے والا کون؟ براہ ریاض غصے میں تھا۔ کسی اور کی زنانی؟ غوث کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ آرام سے بھرا، آرام سے، جب تیری زنانی نہیں رہی تو جہاں مرضی جائے۔ غوثہ اونچی آواز سے رونے لگا۔ اس کے رونے سے ارد گرد کی جھگیوں سے بھی لوگ بھاگ آئے۔ رانی کی آنکھیں دنیا کے سب سے بڑے صحرا کی طرح ویران اور خشک تھیں۔ وہ جلدی سامان سمیٹنے لگی۔ براہ ریاض، میں تیری منت کرتا ہوں، اسے کہہ یہ یہیں رہ لے، کہیں نہ جائے۔ میں چلا جاتا ہوں، کراچی چلا جاتا ہوں، تیرے ساتھ سعودی عرب چلا جاتا ہوں۔ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، جب تک میری حیاتی ہے اسے خرچہ بھیجوں گا، بچوں کے پڑھنے کا سارا بندوبست کروں گا، میں خود ڈھور ڈنگروں کی طرح محنت کروں گا۔ قصور میرا ہے، گناہ میرا ہے، یہ کیوں در بدر بھٹکے؟ سزا بھی میں ہی لوں گا، رب کے قانون سے کھیلنے کا کفارہ بھی میں ہی لوں گا۔ سفید لٹھے جیسا چہرہ لیے 2 کپڑوں میں ہی وہ جھگی سے رخصت ہو گیا۔ ریل کی پٹری کے ساتھ چلتے ہوئے کئی بار دل چاہا رانی دل کی مہرانی پر ایک نظر ڈال لے، مگر رانی تو منہ پر کپڑا ڈالے جھگی سے اوٹ کیے بال بچوں کے لیے کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ اس کے اندر حوصلہ ہی نہیں تھا کہ وہ جانے والے پر ایک نظر ڈالے۔ وہ اس کی نظروں میں کہاں سما سکتا تھا؟ جھگی سے نکلتے ہوئے رانی نے آخری نظر اس پر ڈالی تھی۔ اسے غوث کا قد قطب مینار سے بھی لمبا لگا، اونچا اور اونچا، آسمانوں تک پہنچا ہوا۔ اصل عزت دار تو وہ تھا۔